کمال وارثی صاحب منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں مولانا موصوف کو تقریر کی دعوت دوں، میں ہمارے 3 مہمان خصوصی جو یہاں پر تشریف لائے ہیں میں ان کا تعارف کرا دینا چاہتا ہوں اور انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی گلپوشی کریں۔ سب سے پہلے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ مولا کے در کا فقیر جس کو علم کی دولت ایسی ملی کہ آج وہ آسمان علم پر ایک نمایاں ستارے کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے بیچ ناصر حسین رضوی صاحب جو سید ناصر علی رضوی صاحب جو IRS ہیں اور ڈائریکٹر سول ایویشن ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا، یقیناً ہماری قوم میں اس وقت IS لوگوں کی لابی میں یہ ہماری قوم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم ان کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے انتظامیہ کے کہنے پر، انتظامیہ کے دعوت پر یہاں تشریف لائے اور اپنی موجودگی ہم لوگوں کے بیچ کرائی۔ اور اس کے بعد دوسرے ہمارے بیچ چھمن صاحب یہاں پر موجود ہیں، جن کے تعارف میں میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ شخصیت وہ ہے کہ جو 28 بار زیارتوں پر اور حج پر جا چکی ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر و افتخار ہے کہ وہ ہمارے بیچ یہاں پر ہیں۔ مولانا رحمت حسین صاحب قبلہ جو لکھنؤ میں رہتے ہیں اور وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں سب سے پہلے مولانا رحمت حسین صاحب کی گلپوشی کر کے ان کا استقبال کریں۔ چھمن صاحب کی گلپوشی جناب تنو بھائی جو پٹنہ سے تشریف لائے وہ کر رہے ہیں۔ میں محمد بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تنویر بھائی کی گلپوشی کر کے ان کا استقبال کریں۔ محمد بھائی، ہاں ارے تو تمام شورائے، میں تاج بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ چھمن بھائی کی گلپوشی کریں اور ان کا استقبال کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ سلوات۔ ان دعائیہ کلمات سے میں محفل کی کارروائی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ زباں پہ لفظ کی آیت اتارنے والے، دعائے دل کا مقدر سنوارنے والے، جو فن پسند ہے تجھ کو وہ فن عطا کر دے، ثناگروں کو شعور سخن عطا کر دے، کہ تیری حمد ہو معصوم کی ثنا ہو جائے، عبادتوں کی فضا اور پرفضا ہو جائے، خیرت کو نور خیالات کو ضیاء دے دے، سفر کے واسطے محفوظ راستہ دے دے، اور صراط فکر پہ بھٹکے نہ قافلہ کوئی، زمین پہ بھیج دے اللہ رہنما کوئی، وہ رہنما کہ جو منزل کے راز جانتا ہے، جو بندگی کے نشیب و فراز جانتا ہے، جو جانتا ہے آتش کی یہ موج کیا شے ہے، جو جانتا ہے کہ سجدے کی اوج کیا شے ہے، جو سجدہ کر کے زمین کو فلک بناتا ہے، جو راہ دہر سے جنت تلک بناتا ہے۔ حضرات، اسی کی رہنمائی میں آج کی اس محفل کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ جشن مولود کعبہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، طویل وقت نہیں لینا ہے کیونکہ جو وعدہ میں نے شورائے کرام سے لیا ہے وہ خود اپنے اوپر پہلے نافذ کر لوں، تب شورائے کرام سے اس بات کی توقع کر سکتا ہوں۔ میں ذکر علی ابن ابی طالب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے حقوق انسانی کے جتنے کارنامے دنیا میں پیش کیے، رہتی دنیا تک حقوق انسانی کے ذیل میں اس سے بہتر کوئی اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں آج کے اس سائنسی دور میں جب دنیا ترقی کر رہی ہے، جب دنیا ترقی کے راستوں پر گامزن ہے، آج کے اس معاشرے میں، آج کی اس یونیورس میں جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹری ہے وہ ہے USA۔ وہاں کے
प्रेसिडेंट बराक ओबामा इस बात का चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारी हुकूमत में, हमारी रियाया में कोई ऐसा नहीं है जो भूखा न हो, जो बेलिबास न हो, जो बेमकान न हो। लेकिन आज से 1400 साल पहले अली इब्न अबी तालिब ने 4 साल की दौरे हुकूमत में मस्जिद से ऐलान किया कि ऐ मुसलमानों, मेरी इस मुख्तसर सी हुकूमत के जिंदगी में मैंने जो कारनामा पेश किया वो कारनामा ये है कि मैं सिर्फ 2 लिबास लेकर आया था और जा रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ 2 लिबास हैं। और आगे बढ़ के कहते हैं, इस मजमे में मेरी पूरी हुकूमत में कोई ऐसा नहीं है जो भूखा हो, नंगा हो, बिना मकान के हो। उस मजमे में 90% अली के दुश्मन थे। सुकूत का तारी रहना, लोगों की खामोशी इस बात का ऐलान कर रही थी कि जालिम के मुंह के अंदर से सदाकत को निकलवा लेने वाली शख्सियत का नाम अली इब्न अबी तालिब है। आज हम मवालियान अली इब्न अबी तालिब सड़कों पर अली का नाम लेने से कतराते हैं। हम अपने को एजुकेटेड महसूस करते हैं, हम अली का जिक्र नहीं करते। अली को आपकी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अली तो शहरे इल्म नहीं बल्कि बाबे इल्म है। अली को तो दुनिया के उन फिलासफर्स ने पहचाना कि जिनको दुनिया ने पहचाना। ताकि कम्बो की एक मिसाल पेश कर रहा हूं। एक ऐसा शख्स कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी फ्रांस में गुजार दी। वो कहते हैं कि मैंने जब फ्रांस में कदम रखा तो मैंने ये सोचा कि डॉक्टरेट करना है तो चलो मौला अली पे करें। और उसके बाद वो सेंट्रल लाइब्रेरी में जाते हैं और ये सोचते हैं कि न जाने मौला अली के ऊपर कुछ निसाब पर कुछ किताबें हो या न हो। वो कश्मकश में थे। तभी अंदर जाके सेंट्रल लाइब्रेरी के उस इंचार्ज से कहते हैं कि ये बताइए कि मुझे अली इब्न अबी तालिब के ऊपर रिसर्च करनी है। आज से 100 साल पहले का वाकया है। वो शख्स एक बार घूर के इनको देखता है। ये कहते हैं मैंने ये सोचा, शायद सोच रहा है कौन अली इब्न अबी तालिब किसके ऊपर रिसर्च करना चाहता है। उसने घूर के कहा, मुझसे क्या पूछ रहे हो, आगे चंद कदम बढ़ाओ, देखो बड़ा बोर्ड लगा है। और मैंने जब देखा तो वहां उस लाइब्रेरी के एक बहुत बड़े हिस्से में अली इब्न अबी तालिब के ऊपर लिखी हुई किताबें मौजूद थी। अली एज ए फिलोसफर, अली एज ए पॉलिटिशियन, अली एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी दुनिया की पढ़ी लिखी ताकतों ने अली को अपनाया, अली के चाहने वालों ने अली को नहीं अपनाया। सलवात भेज दीजिए। शायर कहता है, दफ्तरे कारे मशीयत को संभाला कैसे, एक मुरब्बी की तरह खल्क को पाला कैसे, दिन में मजदूरी करे, रात में रोटी बांटे, या अली आपने ये वक्त निकाला कैसे। आइए मैं इन्हीं अल्फाज के साथ गुजारिश कर रहा हूं मौलाना रहमत हुसैन साहब क़िबला से कि अपना नस्री नजरान अकीदत पेश करें। बाबा ने बोले शोरा हजरात, अहले इल्म हजरात, हजरात दानिशवरान, मोहतरम सामीन कराम, सलाम अलैकुम। हजरात, सबसे पहले तो मैं जश्न मौलूद काबा की मुबारकबाद आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। कबूल फरमाएं नारे सलवात से। आप सबकी जानिब से, बानी महफिल की जानिब से जश्न मौलूद काबा की मुबारकबाद सरकार वली असर रज़ियल्लाहु तआला फरज शरीफ की बारगाह में पेश करता हूँ। नारे सलवात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिस सकलैन इमामुल हरमैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन
صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات علی محمد و آلہ محمد. اہل ولا فرش مسرت پر بیٹھے ہوئے ہیں. شورا حضرات تشریف لا چکے ہیں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کسی تفصیلی تقاریر آپ کے سامنے پیش کی جائیں. ایک مختصر تقریر برادر بزرگ سید ناصر علی رضوی صاحب بھی بیان فرمائیں گے. لہذا چونکہ جشن مولود کعبہ کے عنوان سے یہ جشن کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ جو ماہ رجب جس میں یہ جشن ہو رہا ہے اور مولود کعبہ کا جس مہینے سے تعلق ہے، اس مہینے میں 2 محمد اور 2 علی جلوہ گر ہوئے. لہذا 4 اماموں کی آمد کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا حصول ثواب کی غرض سے، حکم کی تعمیل کی غرض سے، کہ جس میں خالق موت و حیات صاف طور پہ اعلان کر رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر شخص کو روز حساب اس کے امام کے ساتھ اسے طلب کیا جائے گا، بلایا جائے گا. حضرات، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ قید نہیں رکھی کہ ہم ہر شخص کو اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ بلائیں گے. صاحبان فہم بیٹھے ہوئے، زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، لیکن توجہ شرط ہے جتنی دیر بھی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. خوشی کا موقع ہے، مولا خوشیاں دیں آپ کو. توجہ فرمائیں. اللہ نے اس آیت کے اندر یہ گنجائش نہیں رکھی، چاہتا تو رکھ سکتا تھا کہ جو سلسلہ امامت اس نے قائم کیا ہے، کہتا کہ ہم روز حساب تم کو ان اماموں کے ساتھ بلائیں گے جنہیں ہم نے مقرر کیا. لیکن اللہ نے اس پر سے اختیار ہٹا لیا، بندے کو خود اختیار دے دیا کہ اب تم کو اعلان میں کر رہا ہوں کہ ہر شخص کا حشر جو ہے اس کے امام کے ساتھ ہوگا. اب اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے میرے والوں کے ساتھ آ جانا یا اپنے والوں کے ساتھ آ جانا. توجہ فرمائیے گا. اگر میرے والوں کے ساتھ آؤ گے تو ہمارے والے جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ماننے والوں کا بیڑا پار ہے. اور اگر اپنے بنانے والوں کے ساتھ آؤ گے تو وہ ذلیل و خوار ہے، تو بیڑا غرق ہے. توجہ فرمائیں. تو امامت وہ لفظ ہے، خدا کی قسم اگر آپ غور کر لیں کہ اللہ نے امامت کو اتنا اہم رکھا کہ آدم سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء، ہادی دین، رہبر، پیشوا، قائد، رسول، لیکن اللہ نے حشر کے لیے، حساب و کتاب کے لیے نہ رسول کو منتخب کیا، نہ نبی کو منتخب کیا، نہ صاحب کتاب کو، نہ صاحب صحیفہ کو، نہ صاحب شریعت کو. کیا سن لیں آپ؟ اگر کہا ہے تو امام کو، تو روز حساب امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب اللہ نے 12 اماموں کا سلسلہ رکھا، لیکن مسلمانوں نے 4 امام بنائے. توجہ فرمائیے گا. اب اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ 4 کے ساتھ کون جائے گا، 12 کے ساتھ کون جائے گا. توجہ فرمائیے گا. آج چونکہ جشن مولود کعبہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں بجائے اس کے کہ امامت کے اوپر مزید گفتگو اور کروں، صرف اس آیت سے میں ایک لفظ کو لیتا ہوں اور اپنی بات کو تمام کرتا ہوں. اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، خاص توجہ چاہتا ہوں. اس آیت کے اندر سب سے خاص لفظ ہے یوم. صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس آیت کے اندر سب سے خاص لفظ ہے یوم، اور قرآن میں یہ واحد یوم نہیں ہے جو اس آیت میں آیا ہو. توجہ فرمائے جانے محترم. قرآن کریم میں یوم کا لفظ 12 آیا ہے. علماء تفسیر نے، چاہے شیعہ حضرات ہوں یا اہل سنت حضرات ہوں، جنہوں نے بھی تفاسیر کو لکھا تو یہی لکھا کہ جہاں پر قرآن میں یوم آیا ہے تو یوم سے مراد روز حساب لیا گیا ہے، روز قیامت لیا گیا ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن میں اپنے محترم مجمع کے ذہن عالیہ کو ایک یوم کی طرف لے جانا چاہتا ہوں
یہ وہ یوم ہے کہ جو دن میں کم سے کم جو ہے کئی بار لیا جاتا ہے. 5 وقت کی نماز ہے اور 1 وقت کی نماز میں کم سے کم 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص توجہ چاہتا ہوں, ایک نازک سے نقطہ آپ کے ذہن کے قریب سے گزارنا چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آپ محسوس کرتے ہیں. اگر محسوس کریں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ, سورہ حمد جو نماز میں پڑھنا لازمی ہے 2 رکعت نمازوں میں. اگر 3 رکعت ہے تو 2 رکعتیں جو اول کی ہے کم سے کم, اس میں رکعت میں پہلا سورہ جو ہے وہ الحمد واجب ہے, بغیر اس کے نماز آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی. اور سورہ کے اندر یہ آیت پڑھنا ضروری ہے. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. توجہ فرمائیں, مالک یوم الدین. جب ہم نے تفاسیر کو دیکھا, ناصر دیکھیے گا, ہماری تفسیر ہو کہ اغیار کی تفسیر ہو, اس میں یہی ملا کہ جہاں جہاں بھی یوم قرآن میں آیا ہے علماء نے یہی لکھا کہ یوم سے مراد روز حساب ہے. یوم کی ڈیفینیشن کیا ہے, یوم کے معنی کیا ہے؟ آپ دیکھیں, جیسے فارسی میں روز ہوتا ہے, جیسے انگلش میں ڈے ہوتا ہے, جیسے اردو میں دن ہوتا ہے, ہندی میں دن ہوتا ہے, ویسے عربی میں یوم ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا, یوم ہوتا ہے تو ترجمہ کیا کیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. بس مجھے اسی نقطے پر زور دینا ہے. دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سننا چاہتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے؟ مالک یوم الدین. یہ سبب کیا ہے کہ یوم کا مطلب تو خود ہی دن ہوتا ہے. توجہ, اور اس کے اندر صرف یوم نہیں ہے, یوم کے ساتھ دین بھی ہے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے کیا خیانت اس آیت کے ساتھ کی ہے کہ یوم کا ترجمہ بھی دن کیا ہے اور دین کا ترجمہ بھی دن کیا ہے. صلوات تو پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر, غور فرمائیں, توجہ فرمائیے گا. دیکھیے گا, یوم کا مطلب تو خود ہی دن ہے اور دین کا مطلب بھی دن لیا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا. لیکن قرآن غور کرنے کی کتاب ہے, رٹنے کی کتاب نہیں ہے, یاد کرنے کی کتاب نہیں ہے, حفظ کر لینے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کی آیتوں کو حفظ نہ کرو, محفوظ کرو اور معرفت کے ساتھ پڑھو. تفسیر کیسے ملے گی؟ بھٹکیں گے لوگ. یوم کا ترجمہ بھی دن کریں گے, دین کا ترجمہ بھی دن کریں گے. وجہ یہ ہے کہ حلال مشکلات, مولائے کائنات, غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے جانشین نہیں مانا کوئی بات نہیں ہے, خلیفہ بلا فصل نہیں مانا کوئی بات نہیں ہے, اپنا امام نہیں مانا کوئی بات نہیں ہے, کم سے کم قرآن کی تفسیر تو لے لو. تفسیر نہ لینے کا طریقہ یہ, نتیجہ یہ ملا کہ یوم کا ترجمہ بھی دن ہے اور دین کا ترجمہ بھی دین ہے. تو سوال جب یہ پیدا ہوا تو پھر کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, قرآن معجزہ ہے. توجہ فرمائیے گا, قرآن ہے معجزہ. ایک آیت میں اگر کوئی الجھتا ہے تو دوسری آیت اسے سلجھا دیتی ہے. اور قرآن کی آیت جو آیت نہیں ہے بلکہ نشانی ہے ہر اس بات کی کہ جو پیغام اللہ نے دیا ہے. اور جب نشانی موجود ہے تو بھٹکنا کیسا, اٹکنا کیسا, جھجکنا کیسا, گھبرانا کیسا. تاکہ ہم یہاں پر جشن مولود کعبہ کے اس اسٹیج سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, توجہ فرمائیے گا, اگر کوئی بات نہیں ہو, اگر کوئی اس کے اندر نقطہ ہو, اگر کوئی بات پسند آئے, کوئی پیغام ملے, کوئی میسج آپ تک پہنچے تو دعا میں ضرور یاد کیجیے گا. ہم نے الحمد سے لے کر والناس تک تلاوت کی, ہم نے ساری آیتیں پڑھی. جہاں جہاں یوم آیا سمجھ میں آیا کہ قیامت کی بات ہے, حساب کی بات ہے. لیکن الحمد کے اندر جو یوم آیا, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں, لیکن میں نے بھی در علی سے, باب مدینۃ العلم کے باب سے میں نے بھی چند ذرے اپنے ماتھے کے اوپر رگڑے تو مجھے قرآن میں یہ نتیجہ ملا کہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک جہاں جہاں پر بھی یوم آیا ہے, یوم سے مراد روز حساب ہے, روز قیامت ہے. لیکن الحمد میں جو یوم آیا ہے وہ روز حساب سے مراد نہیں ہے, یہ کوئی اور دن یاد دلا رہا ہے.
توجہ فرمائیے گا. آپ کہیں گے کون سا دن یاد دلا رہا ہے؟ نہ مولوی سے پوچھو، نہ مصنف سے پوچھو، نہ مؤذن سے پوچھو، نہ مقرر سے پوچھو، نہ شاعر سے پوچھو، خود قرآن سے پوچھو. ایک قرآن الحمد میں جو یوم ہے، دین والا دن کون سا ہے ذرا تو بتا. تو الحمد کا میں نے پہلا سورہ پڑھا نہ ملا، دوسرا سورہ پڑھا نہ ملا، تیسرا سورہ پڑھا نہ ملا، چوتھا سورہ پڑھا نہ ملا. لیکن جب پانچواں سورہ پڑھا تو ہمیں یوم مل گیا. آیت آئی کس وقت کہ جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں قضاؤں کے ممبر کے اوپر رسول نے طویل خطبہ دیا، امانت کا کلمہ پڑھوایا، مولا علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا اور کہا اللہ مولایا وانا المولا المومنین ومن کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اللہ میرا مولا، میں مومنین کے مولا، اور جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. جملہ سنیے گا بھائی، علی کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں نبی نے کیا. قضاؤں کے ممبر سے سمجھ میں آیا، مولا کہا سمجھ میں آیا، امام بتایا سمجھ میں آیا، جانشین سمجھایا سمجھ میں آیا، خلیفہ خلافت سمجھایا سمجھ میں آیا. جبریل آیت لے کر آئے، الیوم سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب میری بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ الحمد میں صرف یوم نہیں ہے، دین بھی ہے. غدیر میں صرف یوم نہیں ہے، دین بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے قرآن میں جہاں بھی یوم ہے، یوم سے مراد قیامت ہے. الحمد میں قیامت نہیں ہے، غدیر ہے، علی ہے، ولایت ہے. توجہ فرمائیے گا. صلوات پڑھیں گے محمد آل محمد پر. آیت سے آیت کو ملائی ہے. مولا سلامت رکھے، میرا میسج پہنچ گیا. آیت سے آیت ملائیے. یہ رحمت نبی کا بیان نہیں ہے، قرآن کا فرمان ہے. کیا؟ الحمد میں آیت کو غور سے سنیے. مالک یوم الدین، دین بھی عربی کا لفظ ہے، یوم بھی عربی کا لفظ ہے. تو ترجمہ مالک یوم الدین کا جو ہوتا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے. ارے یہ عداوت غدیر ہے، غیروں کے ساتھ اپنوں نے بھی لکھا. عزیز جان محترم بھائی، الحمد میں بھی یوم بھی ہے، دین بھی ہے. غدیر میں یوم بھی ہے، دین بھی ہے، لیکن فرق ہے، الحمد میں صرف یوم ہے، غدیر میں الیوم ہے. توجہ فرمائیے گا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آخری جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. ہو سکتا ہے کہ نیا گوشہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. توجہ سنیے گا. غدیر کے اندر ایک یوم آیا الیوم کے ساتھ. جو حضرات بیٹھے ہوئے عربی گرامر سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پر عام بات ہوتی ہے سیدھا لفظ ہوتا ہے، خاص بات ہوتی ہے الف لام لگ جاتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے. الیوم یہ خاص دن ہے. اب آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں دیدار ہے، فلاں لادین ہے، فلاں صاحب دین ہے، فلاں دیدار ہے، فلاں لادین ہے، وہ دین سے بے بہرا ہے. اب ہر انسان چاہتا ہے کہ دیداری میں اس کی زندگی بسر ہو. میں پیغام دیتا ہوں جشن مولود کعبہ سے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صبح دین میں گزرے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری سحر دین میں گزرے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری مسکراہٹ دین ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری خاموشی دین ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارا خواب دین ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارا ہر دن دین ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری پوری زندگی دین میں گزرے، تو محبت غدیر سینے سے لگائے رہنا. اب اگر غدیر ہے تو دین ہے، ورنہ لا دین ہے. توجہ فرمائیے گا. اب غدیر اتنا اہم ہے کہ یہ دین والا دن قرآن نے کہا. توجہ سنیے گا. بس میری بات تمام ہو گئی. جو خاص میسج دینا ہے، 4 اماموں کی ولادت ہے. امامت کتنی اہم ہے غور سنیے گا. آخری کلام اور زحمت کو تمام کرو. غدیر کے دن صرف ایک الیوم نہیں آیا. صحابہ نے فہم و زکا بیٹھے انصاف سے سنیے گا. دیکھیے مروت سے نہیں کہ مولا کا مقرر، مولا کا ذاکر پڑھ رہا ہے تو محبت میں داد دے دو. اگر بات تمہارے ذہنوں میں اتر جائے تبھی داد دینا. ہم داد فضائل علی میں خیرات میں نہیں لیتے ہیں، ہم دعوے کے ساتھ دلیل دیتے ہیں پھر داد مانگتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. غدیر کے دن 2 الیوم ہے. میری بھائی دیکھیے گا. غدیر کے دن 2 الیوم ہے. ایک الیوم سورہ مائدہ 5واں سورہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد ایک یوم اور ہے جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا.
اللہ نے دین کامل کیا، سمجھ میں آیا۔ اللہ نے نعمتوں کو تمام کیا، سمجھ میں آیا۔ اللہ دین سے راضی ہوا، سمجھ میں آیا۔ لیکن اس کے بعد ایک آیت اور اللہ نے نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا، اور آج ہی کے دن کفر مایوس ہوا۔ ارے مولائیوں کا مجمع سر ڈالے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ علی کے ماننے والے ہو، غدیر کے سورت کے ماننے والے ہو، اندھیرے کے ماننے والے نہیں ہو، تم ثقیفائی نہیں ہو، تم غدیری ہو، مولود کعبہ کے چاہنے والے ہو، مولود کعبہ کے جشن میں بیٹھے ہو۔ جیسے میں سر اٹھا کے پڑھ رہا ہوں، تم سر اٹھا کے سننا، اور دیکھو ہاتھ اٹھا کے داد دینا۔ یہ جو ہے سلمان کی سیرت ہے، بلال کی سیرت ہے۔ اس لیے جب بلال اذان دیتے تھے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، ہتھیلی کو کعبے کی طرف رک کر کے گواہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم گواہی دیتے ہیں اللہ بڑا ہے۔ تو تم ہاتھ اٹھا کے جب کوئی شاعر پڑھے، جب کوئی مقرر تقریر کرے، داد جو ہے صرف داد نہ دیا کرو، ہاتھ اٹھا کے دیا کرو۔ اس کا مطلب جیسے بلال کہتے تھے کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ بڑا ہے، تم کہو علی اعلیٰ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جملہ سنیے گا۔ غدیر کے دن کفر مایوس کیوں ہوا؟ بس میں نے بات کو تمام کر دیا، آخری آدمی تک توجہ۔ مایوسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ مایوسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا تعریف ہے؟ کیا مایوسی کی ڈیفینیشن یہ ہے، مایوسی کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں انسان ہوپ لیس ہو جائے، نا امید ہو جائے، یا ذلیل ہو جائے، یا شکست کھا جائے۔ صاحبان فہم بیٹھے، بس اگر آپ نے میرے اس جملے کو محسوس کر لیا مایوسی کی ڈیفینیشن، تو میری تقریر آپ تک پہنچ گئی۔ مولا صاحب کو سلامت رکھ کے جملہ سنیے گا۔ تو بھائی غدیر میں پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیے، غدیر میں کفر مایوس ہوا ہے قرآن کے مطابق۔ آپ میں تو متوجہ رہے، بڑی محنت کے ساتھ بی بی جناب زینب کی عطا کردہ جو تقریر ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ غدیر کے اندر قرآن کے مطابق، قرآن کی روح سے، آج انہیں بھی بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن کی روح سے غدیر کے اندر صرف شیعہ نہیں کہہ رہے ہیں، صرف رافضی نہیں کہہ رہے ہیں، صرف موالی اور مولائی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قرآن کے مطابق دین بھی غدیر میں کامل ہوا، نعمتیں بھی غدیر میں تمام ہوئی، دین سے اللہ راضی بھی غدیر میں ہوا، اور کفر بھی مایوس ہوا۔ مایوسی کی ڈیفینیشن ہے نا امید ہونا، ذلیل ہونا، شکست کھانا، ہوپ لیس ہونا۔ تو بھیا ان سے پوچھنے سے بہتر ہے کفر سے خود ہی پوچھ لیا جائے کہ اس سے پہلے کیا تجھے ذلت نہیں ملی؟ مجمع میں نہیں کہا کھو گیا؟ کفر کو غدیر سے پہلے کیا شکست نہیں ملی؟ کفر کو غدیر سے پہلے کیا اس کی امید نہیں ٹوٹی؟ تو کفر بتائے گا کہ بھائی ایک بار اگر ذلت ملی ہو، ایک بار شکست ملی ہو تو ہم بتائیں پوری تاریخ بھری ہے ذلتوں سے۔ صاحبان فہم بیٹھے ہوئے ہیں، پوری تاریخ بھری ہے شکست سے، لیکن غدیر ہی میں مایوس کیوں ہوا؟ تو کفر کہے گا آدم سے لے کر خاتم تک، بدر سے لے کر خیبر تک شکستیں بھی کھائیں، ذلتیں بھی پائیں، لیکن امید اس لیے نہیں ٹوٹی، اس لیے کہ بھائی کفر کا مجسمہ تھا ابلیس، اسلام کے محافظ کا پیکر تھے آدم، نمرود تھا کفر کا مجسمہ، ابراہیم تھے اسلام کے محافظ، فرعون تھا کفر کا مجسمہ، جناب موسیٰ تھے اسلام کے محافظ۔ توجہ فرمائیے گا، ابو لہب تھا کفر کا مجسمہ، محمد تھے دین کے محافظ۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ بھائی وہاں سے لے کر آدم سے لے کر خاتم تک ہر منزل پہ شکست دکھائی، ہر منزل پہ ذلت دکھائی، لیکن کفر کی امید کیوں نہیں ٹوٹی؟ اسے معلوم تھا اللہ نے ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے، آدم جائیں گے، نوح آئیں گے، نوح جائیں گے، ابراہیم آئیں گے، ابراہیم جائیں گے، شیش آئیں گے، شیش آئیں گے، انوش آئیں گے، کبھی کینان آئیں گے، کبھی مہلائل آئیں گے، کبھی لمک آئیں گے، کبھی یارد آئیں گے، کبھی حام آئیں گے، کبھی سام آئیں گے، کبھی یونس آئیں گے، کبھی یعقوب آئیں گے، کبھی یوسف آئیں گے، کبھی ایوب آئیں گے، کبھی سلیمان آئیں گے، کبھی زکریا آئیں گے، کبھی ذوالکفل آئیں گے، آخر میں آئیں گے محمد، اور محمد خاتم النبیین۔ جب محمد کا خاتمہ ہو جائے گا، محمد دنیا سے چلے جائیں گے، جب محمد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کفر کا بول بالا ہوگا۔ ایک نہ ایک دن امید تھی کفر کو کہ کفر کا بول بالا ہوگا۔ غدیر میں آ کے کیوں امید ٹوٹی؟ جب علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، جملہ سنیے گا، علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، علی نے اللہ رسول نے کہا اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ کفر نے اپنا سر یوں جھکایا، کفر کی امید یوں ٹوٹی،
اسے معلوم تھا ایک سلسلہ ہدایت کا، ایک سلسلہ حفاظت کا انبیاء کا ہے، دوسرا امامت کا ہے۔ غدیر میں جو امامت کے صورت چمکا علی کی شکل میں، کفر مایوس یوں ہوا کہ بھئی علی جائیں گے، حسن آئیں گے، حسن جائیں گے، حسین آئیں گے، حسین جائیں گے، علی بن حسین آئیں گے، محمد باقر آئیں گے، جعفر صادق آئیں گے، موسیٰ کاظم آئیں گے، علی رضا آئیں گے، محمد تقی آئیں گے، محمد تقی آئیں گے، علی نقی آئیں گے، حسن عسکری آئیں گے۔ جملہ سماعتوں کے حوالے پوری طاقت سے پڑھ رہا ہوں۔ جملہ کے بعد ایک ایسا نعرہ لگے روضہ فاطمان کا، یہ تاریخی نعرہ ہونا چاہیے، مولا سلامت رکھے آنے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، کرنے والوں کو بھی۔ جملہ سنیے گا، کفر مایوس غدیر میں یہ ہوا کہ نبوت کا سلسلہ آدم سے شروع ہوگا، دنیا میں محمد میں ختم ہوگا، علی کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ علی سے غدیر میں شروع ہوگا، پھر علی کے بعد محمد، محمد کے بعد جعفر، جعفر کے بعد علی، علی کے بعد محمد، محمد کے بعد علی، علی کے بعد حسن عسکری۔ جملہ سنیے گا، کفر مایوس اس لیے ہوا، اسے پتا تھا جب تک دنیا قائم رہے گی محافظ دین قائم رہے گا۔ توجہ فرمائیے گا، جب تک دنیا قائم رہے گی محافظ دین قائم رہے گا۔ توجہ فرمائیے گا، آج جو بحث ہو رہی ہے قیامت 2008 میں آئے گی، قیامت 2011 میں آئے گی، قیامت 2012 میں آئے گی، ہم جشن کر رہے ہیں، ہم علم اٹھا رہے ہیں، ہم شب بیداری کر رہے ہیں۔ یہاں پر کہیں انجمن حیدری کی شب بیداری بنارس میں دال منڈی میں ہے، کبھی فاطمان میں جشن مولود کعبہ ہے، کہیں لکھنؤ میں جشن فاتح کربلا ہے، کہیں جشن قائم ہے، کہیں دلی میں جشن نور ہے، کہیں پٹنہ میں حاجی پور نوادہ میں جشن ابو طالب ہے۔ ہم رات رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، شورا شیر پڑھتے ہیں، نوحہ خان نوحہ پڑھتے ہیں، عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آج شہر میں، کلو شہر میں، پوری دنیا میں شیعہ ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، جھجکتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا اما قیامت ڈکلیئر ہو گئی ہے، اپنی حفاظت کو سوچو، تم تو علم اٹھا رہے ہو، تم شب بیداری کر رہے ہو، تم جشن کر رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم نے کہا نہیں لگتا۔ کیا کیوں نہیں لگتا؟ کیا مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ ہم نے کہا لگتا ہے، تو کہا ڈرتے کیوں نہیں؟ ہم نے کیوں ڈرے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ ہم نے کہا احمد قیامت بعد میں آئے گی، امامت پہلے